نبی کا غلام، نبی کا ماننے والا نبی کی یاد مناتا ہی رہتا ہے۔ تمہیں تکلیف ہو تو ہوتی رہے، تمہیں تکلیف ہو تو ہوتی رہے، لیکن نبی کا چاہنے والا اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا رہے۔ اچھا، میں ایک آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے دنیا والوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ خوشی ہو تو غم ہو تو نبی کا ذکر کرتے ہیں، نبی کے چرچے سنتے ہیں، دل نہیں بھرتا؟ نبی کا تذکرہ کرتے کرتے، نبی کی بات سنتے سنتے، مشاہدی صاحب نے بھی نعت پڑھی ماشاءاللہ، میں نے حضرت کے بھائی سے بھی بڑے کلام سنے، کئی مرتبہ پروگرام میں نے اجمیر شریف کے اندر ماشاءاللہ وہ بالکل یاد تازہ ہو گئی، اللہ سلامت رکھے انہیں اور ان کی آواز کو۔ نبی کی نعتیں ہم سنتے رہتے ہیں، ایک سے ایک اچھی آواز میں سنتے ہیں، ایک سے ایک آواز میں، اچھی سے اچھی آواز میں سنتے ہیں، لیکن دل کیوں نہیں بھرتا؟ ارے ایک سانگ انسان سننا شروع کرتا ہے معاذاللہ تو ہفتے بھر میں دل بھر جاتا ہے، پھر وہ اسے سالوں نہیں سنتا۔ ایک بات اگر کسی سے سن لو، ایک کہانی سن کے دیکھو کسی سے، دوبارہ سنا ہے تو کہیں گے چپ کر یار، کیا تو گھسی پٹی وہی سناتا رہتا ہے۔ ایک چٹکلا اگر سنا دے کوئی، دوبارہ سنائے تو کہتے تیرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن کیا بات ہے نبی کے ذکر کے اندر کہ نہ جانے کتنے جلسے آپ اسی ربیع الاول میں سن چکے ہیں، لیکن پھر بھی چہرے پر تازگی ہے، اس کے بعد بھی سنیں گے یہی تازگی رہے گی، مرتے مرتے مر جائیں گے سنتے رہیں گے یہی تازگی رہے گی۔ اور میں کہتا ہوں اگر یہی تازگی رہی تو قبر میں بھی رہے گی، کہ جب فرشتے پوچھیں گے من ربک کا ما دینک کا، اور پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہتا تھا اس مرد کے بارے میں، تو نبی کا ذکر کرنے والا، جو نبی کا ذکر ہر آن ہر لمحہ سن کر جس کے چہرے پر تازگی رہتی ہے، جب وہ نبی کا جلوہ دیکھے گا تو پکار اٹھے گا۔ یہی تو وہ جلوہ ہے جس کے لیے میں کہا کرتا تھا کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ یہی تو وہ چہرہ ہے۔ تو یہ جو چہرہ آپ کا ہمیشہ تازہ رہتا ہے، دل نہیں بھرتا، آخر نبی کے ذکر سے دل بھرتا کیوں نہیں؟ نبی کے چرچوں سے دل کیوں نہیں بھرتا؟ تو مختصر اس کا جواب دے کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ جس چیز پر زندگی کا دار و مدار ہو، جس چیز پر زندگی کا دار و مدار ہو، جس چیز پر زندگی ٹکی ہوئی ہو، انسان کا دل اس سے کبھی نہیں بھرتا۔ مجھے بتاؤ، کیا کبھی کسی نے کہا روٹی کھاتے ہوئے کہ ہٹاؤ میرے سامنے سے روٹی، 40 سال ہو گئے مجھے روٹی کھاتے کھاتے، اب میں روٹی نہیں کھاؤں گا کچھ اور کھاؤں گا؟ کہا کسی نے؟ کیا کسی نے کہا کہ مجھے 70 سال ہو گئے یہی پانی پیتے پیتے، اب میں یہ پانی نہیں پیوں گا، لے جاؤ میرے سامنے سے میں کچھ اور پیوں گا؟ کہا کسی نے؟ ارے بہت سے لوگ بہت کچھ پیتے ہیں اس کے باوجود پانی نہیں چھوڑتے، کیونکہ پانی پر زندگی رکی ہوئی ہے، پانی پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ روٹی نہیں چھوڑتے اس لیے کہ روٹی پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا جس چیز پر زندگی کا دار و مدار ہو، جس چیز پر زندگی اٹکی ہوئی ہو، جس چیز پر زندگی رکی ہوئی ہو، انسان کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑتا۔ میں کہتا ہوں یہ روٹی اور پانی، اس پر جسمانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ یہ روٹی اور پانی اس پر جسمانی زندگی کا دار و مدار ہے، اور میرے نبی کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جس پر روحانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ جس طرح بنا روٹی کے جسم زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح عاشق مصطفیٰ کی روح بغیر مصطفیٰ کے ذکر کے رہ ہی نہیں سکتی۔ مومن کی روح کبھی بھی رسول اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو میں کہتا ہوں، اچھا کچھ لوگ کہیں گے کہ بہت سے لوگ ہیں جو تو رہ لیتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، تو میں کہتا ہوں ان کے پاس مومن کی روح نہیں ہوگی، مومن کی روح نہیں ہوگی، مومن کی روح بغیر ذکر مصطفیٰ کے زندہ رہ ہی نہیں سکتی۔ حق ہے، حق ہے۔ یہ آپ دیکھیں روٹی اور پانی کی ضرورت یہ جسم کو ہے، لیکن ایک ہے جسم مردہ، ایک ہے جسم زندہ۔ مجھے بتاؤ، کیا کبھی مردے نے روٹی مانگی ہے؟ کیا کبھی مردے نے پانی مانگا؟ کیا کبھی کسی نے شربت گھولا تو کسی مردے نے کہا ایک گلاس بڑھانا تو نہیں نا؟ کبھی مردے کو پانی کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی مردے کو روٹی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اگر کوئی فتوے لگا کے یہ کہتا رہے کہ نبی کے ذکر کی ضرورت نہیں، میلاد النبی کے جلوس کی ضرورت نہیں، میلاد النبی کے جلسے کی ضرورت نہیں، جس طرح روٹی کی ضرورت نہیں تھی ہم نے سمجھ لیا مردہ ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہم سمجھ رہے مردہ ہے، جب بولا میلاد النبی کی ضرورت نہیں، نبی کے ذکر کی ضرورت نہیں، ہم نے کہا جسم اس کا زندہ ہے لیکن روح اس کی مر چکی ہے، ایمان اس کا مر چکا ہے۔ اگر ایمان اس کے اندر ہوتا تو یہ کبھی بھی نبی کے ذکر کا انکار نہ کرتا، اس لیے کہ جس طرح جسم بغیر پانی روٹی کے نہیں رہ سکتا، اس لیے مومن اسی طرح مومن کی روح بھی
بغیر نبی کے ذکر کے رہ ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. بہت خوب. لہٰذا ہم بڑے خوش نصیب ہیں اور بڑے اپنے نصیبے پر ناز کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں. ہم تو اپنے نصیبے پر ناز کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اس کڑی کا حصہ سمجھتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارے ہم کیوں نہ خوشی منائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ جب تمہیں فضل عطا فرمائے اس کی رحمتوں پر اس کے فضل پر خوشیاں مناؤ. ہم کیوں نہ خوشی منائیں. ایک عام نعمت پر خوشی منانے کا ہم کو حکم دیا گیا. ایک عام نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں عطا فرما دے, بیمار ہو ٹھیک ہو گئے خوشی مناؤ, رب کی رحمت کا چرچا کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. رب جو نعمت دے اس کا چرچا کرو, ایک ایک نعمت کا چرچا کرو. اللہ فرماتا ہے تو ہم کیوں نہ اس نعمت کا چرچا کریں جو تمام نعمتوں کی نعمت ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی. ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اسی نعمت کا حصہ ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کو اللہ نے جب بھیجا تو احسان جتلایا. اللہ نے کبھی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا. نہ مال دے کر وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھ پر احسان کیا مال دیا, نہ آنکھ دے کر, نہ ہمیں عقل دی تو احسان جتلایا. جو کچھ دیا احسان نہیں جتلایا, لیکن جب اپنا محبوب عطا فرمایا تو احسان جتلایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اچھا یہاں رک کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میرا جو عنوان ہے وہ دور کھسکتا جا رہا ہے. میں نے آپ جانتے آیت پڑھی ہے اخلاق کریمہ کے حوالے سے, اور انشاءاللہ میں ضرور اس پر گفتگو کروں گا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. کہیے سبحان اللہ. لیکن یہ جو بات چلی ہے اس کو ذرا سنتے چلیے. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا اپنا رسول بھیج کر. اور رسول صرف مومن کے لیے تو نہیں آئے. اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ. میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب فرما دو کہ میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. جب نبی سب کی طرف رسول بن کر آئے ہیں تو جب احسان جتلانے کی باری آئی تو اللہ نے کیوں نہیں فرمایا اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا, اے انسان میں نے تجھ پر احسان کیا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ جب رسول بھیجنے کی باری آئی تو کہا اے لوگوں مومن ہو مسلمان ہو کافر ہو کوئی بھی ہو, میں نے تم پر احسان فرمایا کہ رسول بھیج دیا. میں نے تمہاری جانب رسول بھیجا. لیکن جب احسان جتلانے کی باری آئی تو صرف مومنین پر احسان جتلایا, اس لیے کہ جو احسان فراموش ہوتے ہیں ان کو احسان نہیں یاد دلایا جاتا, احسان انہیں یاد دلایا جاتا ہے جو احسان ماننے والے ہوتے ہیں. اللہ علیم و خبیر ہے, وہ جانتا ہے, پروردگار عالم جانتا ہے اور جانتا ہے کہ احسان ماننے والے یہ صرف مومنین ہیں. لہذا مومن ہی نبی کی ولادت پر جشن منا کر نبی کی نعمت پر خوشی منائیں گے. لہذا احسان بھی صرف مومنین پر جتایا جائے, احسان بھی صرف مومنین پر جتایا جائے. لہذا آپ دیکھ لیجئے آٹے میں نمک کے برابر ان کی تعداد نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کی میلاد کا جلسہ نہ کرو, نبی کے ذکر کا جلسہ نہ کرو. بلکہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے امام احمد رضا کے دعاؤں کا نتیجہ, سرکار تاج الشریعہ کی محبتوں کا نتیجہ کہ اس فقیر قادری کو جامعہ ازہر میں 4 سال تعلیم حاصل کرنے کا یہ جو ہے شرف حاصل ہوا ہے. 107 ملکوں کے طلباء کے درمیان رہ کر میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. ہر ملک کا طالب علم مصر جیسی سرزمین پر بیٹھ کر جب وہ میلاد النبی کا ذکر سنتا ہے, میلاد النبی کا جلوس دیکھتا ہے, 107 ملک کے طلباء اپنی اپنی زبان میں یہ کہتے نظر آتے ہیں نہیں یار جو مزہ ہمارے یہاں ہے وہ کہیں نہیں ہے, جیسا جلوس ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسا تو کہیں نہیں ہوتا. معلوم یہ ہوا کہ جہاں کہیں کا رہنے والا ہو ہونا مومن چاہیے, اللہ کے احسان کا شکر ادا کرتا نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی.
ساری امت احسان مانتی ہے، ساری امت جلوس نکالتی ہے. آپ کہیں گے ساروں کے منانے سے، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ارے سارے مناتے ہیں تو کیا ہوا، ساروں کا منانا کوئی دلیل تھوڑی ہے. دلیل قرآن و حدیث سے لاؤ. سارے مناتے ہیں اور ساروں کے کوئی کام کرنے سے دلیل نہیں بنتی. آپ کے محلے والے کوئی کام کرنے لگے دنیا والوں کے لیے دلیل ہے؟ نہیں ہے. ساروں کے کرنے سے دلیل نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں سارے کرتے رہیں، ساروں کا کرنا دلیل نہیں. میں نے کہا او ساروں سے دلیل مانگنے والے، اگر بات ایک محلے کی ہو، بات اگر ایک قریے کی ہو، بات اگر ایک صوبے کی ہو، بات اگر ایک ملک کی ہو تو ہم تیری بات مان سکتے ہیں کہ ساروں کا منانا دلیل نہیں ہے. لیکن یہ امت کا اجماعی فیصلہ ہے کہ ساری امت وہ امت کہ جس کے بارے میں کہا گیا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. یہ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. لہذا جب ساری امت نے منایا تو میں نے کہا جب تیرا محلہ منائے تو دلیل نہیں، جب تیرے گاؤں والے کریں تو دلیل نہیں، جب تیرا دیوبند منائے تو دلیل نہیں، جب سہارنپور منائے تو دلیل نہیں. لیکن امت جمع ہو کر ہر ملک میں تمام بر اعظموں میں 12 ربیع الاول کو جب نبی کے نام کا جھنڈا لہرایا جائے تو ہم کہیں گے یہ ساری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اگر پوری دنیا نبی کا میلاد منا رہی ہے تو یہ رب کی طرف سے ہے، اور یہ آیت جو رب نے فرما دیا تھا یہ اس کی تفسیر ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے یہ جلوے ہیں. اے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. لہذا پوری امت کا، ساری امت کا جمع ہو کر ایک جھنڈے تلے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی بریلی کی پیداوار جلوس نہیں ہے، بلکہ یہ اس دین کے اندر خوشی ہے کہ جو دین مصطفیٰ جان رحمت لے کر آئے. آج تک جو مسلمانوں کے پاس یہ دین موجود ہے یہ اس دین کے اندر عید ہے اور اس دین کے اندر یہ خوشیاں ہیں. تو حضرات محترم بہرحال میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں. میں نے کائنات کا سب سے بڑا چمتکار، بہت تھوڑے سے وقت میں آپ کو مجھے سمجھانا ہے، تقریباً 25 منٹ میرے پاس رہ جاتے ہیں. کائنات کا سب سے بڑا معجزہ، کائنات کا سب سے بڑا چمتکار کیا ہے، کائنات کی سب سے بڑی شکتی کیا ہے. دراصل آپ اس کو یوں سمجھتے چلیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی دنیا کے اندر کوئی باطل اپنے سر کو اٹھاتا ہے، جب بھی باطل نے اپنے سر کو اٹھایا، جب بھی کفر نے اپنا جھنڈا اٹھایا، اپنا سر اونچا کیا، تو پروردگار عالم نے کسی نہ کسی نبی کو ایک ادبھت شکتی دے کر، ایک بہت ہی پاورفل طاقت دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ باطل کے سر کو دبایا جا سکے، جسے ہم اور آپ معجزہ کہا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزہ دے کر اس دنیا کے اندر بھیجتا رہا. جب نمرود نے کہا انی انا اللہ، میں خدا ہوں میری عبادت کرو، حضرت ابراہیم اس کے مقابلے کے اندر آ گئے. آنے کے بعد کہا تو خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جو ہمیں بنانے والا ہے، جو سورج نکالنے والا ہے، سورج کو ڈبانے والا ہے، جو چاند و سورج کو پیدا کرنے والا ہے، وہ خدا ہے، تو خدا نہیں ہے. تب حالات کیا بنے؟ نمرود نے آگ لگائی. آگ کیسی؟ یہ لگانے کے لیے آگ اس نے جنگل سے کی جمع لکڑی لگائی. آگ ایسی جیسے کہ دوزخ بھڑک اٹھی. جو ڈالا اس نے ابراہیم کو اس میں تو قدرت خدا کی تھی. اٹھائی آنکھ نمرود نے تو ہر سمت یہ دیکھا، چمن کے پتے پتے پر خلیل اللہ لکھا تھا. جب نمرود نے کہا میں خدا ہوں، ابراہیم نے کہا تو خدا نہیں، تو اس نے آگ جلا کر حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا. اللہ نے حضرت ابراہیم کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ کے کرم سے حضرت ابراہیم جیسے ہی اس آگ کے اندر پہنچے تو آگ گلے گلزار بن گئی، آگ پھول بن گئی اور نمرود کا تابوت ٹوٹ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کا جھنڈا لہرا گیا. آگے بڑھیے، فرعون کا زمانہ آیا. جب فرعون کے جادوگروں نے اپنی جادوگری کے بل پر دنیا سے یہ منوانا چاہا کہ میں خدا ہوں،
فرعون نے جب یہ بتانا چاہا میں خدا ہوں میری عبادت کرو، اور حضرت موسیٰ پر اپنا روب جمانے کے لیے رسیاں بٹ بٹ کر میدان کے اندر ڈالی، اور وہ رسیاں آگے بڑھ کر سانپ جب ہو گئیں اور حضرت موسیٰ کی طرف بڑھنے لگی، قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم بھی اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا ہے تو وہ عصا اتنا بڑا اژدہا بنا، اتنا بڑا سانپ بنا کہ جادوگروں کے رسی کے سارے سانپوں کو ایک لقمے میں نگل گیا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فرعون خدا نہیں، خدا تو وہ ہے کہ جس کی عبادت کا موسیٰ حکم دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے عصائے کلیمی جیسا معجزہ دے کر دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ بغل میں ہاتھ ڈال کر پھر نکالتے تو چاند کی طرح ہاتھ چمکتا تھا۔ آگے زمانہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ذرا دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اہل باطل کا اتنا حوصلہ بڑھا، اس دور میں حکمائے یونان نے ایسے مرضوں کی دوائیں تلاش کر لی کہ کہنے لگے کہ ایک موت کی اگر دوا ہم تلاش کر لیں تو پھر اس خدا کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے سامنے دنیا جھکتی ہے۔ جب حکما کا، طبیبوں اور ڈاکٹروں کا اس زمانے کے اتنا حوصلہ بڑھا تو پروردگار عالم نے بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے ایسا معجزہ دنیا کے سامنے رکھا حضرت عیسیٰ کے ذریعے کہ دنیا بھوچکتی رہ گئی، اور دنیا نے جان لیا یہ دوائیں ڈھونڈنے والے کچھ نہیں کر سکتے، خدا تو وہ ہے جس نے بن باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ ایسے معجزے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائے کہ باطل نے جب حضرت عیسیٰ کی بات کو ماننے سے انکار کیا، حضرت عیسیٰ بولے خدا ایک ہے، لوگوں نے جب ماننے سے انکار کیا تو رب نے ان کی ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کر دیا۔ مادرزاد اندھوں کو جب حضرت عیسیٰ ہاتھ لگاتے وہ آنکھ والا ہو جاتا، حضرت عیسیٰ نے ہاتھ لگایا تو برس کے داغ جن کے اوپر تھے وہ ٹھیک ہو گئے۔ اللہ نے ایسا معجزہ ان کو عطا فرمایا۔ لیکن یاد رکھیں معجزہ، سب سے بڑا معجزہ کس نبی کو دیا گیا؟ تو یاد رکھیں معجزہ جو کسی نبی کا بڑا ہوتا ہے، شکتی جو کسی نبی کی بڑی ہوتی ہے، پاور جو کسی نبی کا بڑا ہوتا ہے، وہ میں بتاتا چلوں آپ کو اگر اپنے علم کے اعتبار سے تو دو چیزوں کی وجہ سے معجزہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ معجزہ، شکتی، پاور دو چیزوں کی وجہ سے، ایک تو اس وجہ سے کہ خود نبی بہت مرتبے والا ہے، خود نبی بہت مرتبہ والا ہے، اس لیے اس کی شکتی بڑی مرتبے والی ہے، اس کا پاور بڑا مرتبے والا ہے۔ تو مجھے بتاؤ حضرت عیسیٰ کو جو معجزہ ملا ہمارا سر اس پر جھکتا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں اس کو، لیکن یاد رکھیں جو معجزے تمام انبیاء کو عطا کیے گئے وہ معجزے یقیناً معجزے ہیں، لیکن وہ خدا جو فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے ایک نبی کو دوسرے نبی پر مرتبہ عطا فرمایا ہے، فضیلت اور بڑائی عطا فرمائی ہے، لہذا آمنہ کا لال امام الانبیاء ہے، تمام رسولوں کا سردار ہے، یہ وہ رسول ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ایک اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ان سے بڑا ہے، وہ رسول کہ کائنات میں دو عالم میں سارے جہان میں اگر کوئی اس سے بڑا ہے تو وہ خود خدا کی ذات ہے، ورنہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی انسان، کوئی فرشتہ اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، لہذا ماننا پڑے گا آمنہ کے لال کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ معجزہ سب سے بڑا معجزہ۔ اور معجزہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ کس اعتبار سے ہوتا ہے کہ سامنے والی قوم جو ہے وہ بہت بڑی جاہل ہے، بہت بڑی جاہل ہے، اس لیے کہ معجزہ دیا ہی اس لیے جاتا ہے، نبی کو شکتی اور پاور دی ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ جب وہ لوگوں کو بتائے اللہ ایک ہے، سچ بولو، جھوٹ سے دور رہو، برائیوں سے دور رہو، جب وہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، لوگ جب نہ مانے تو وہ شکتی دکھا کر، پاور دکھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں سے منوا لے۔ معجزہ اسی لیے دیا جاتا ہے، تو لہذا قوم جتنی بڑی جاہل ہو معجزہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں یقیناً بڑے بڑے جاہل سب پہلے پیدا ہوئے، بڑے بڑے جاہل پیدا ہوئے، فرعون بھی ایک جاہل تھا، نمرود بھی ایک جاہل تھا، شداد بھی ایک جاہل تھا، لیکن نبی سے پہلے تمام انبیاء کے زمانے میں جاہل تو آتے رہے، لیکن جب میرے نبی کا زمانہ آیا ہے تو صرف جاہل نہیں تھے بلکہ نبی کے زمانے میں ابو جہل موجود تھے۔
تو لہٰذا میرے نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ معجزہ سب سے بڑا، وہ شکتی سب سے بڑی، وہ پاور سب سے بڑا۔ اور اگر میں ایک بات کہتے ہوئے کہتا چلوں کہ میرے نبی کے جاہل، میرے نبی کے زمانے کے جاہل اتنے بڑے جاہل کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہتا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، دریائے قلزم میں، اور ایک روایت کے مطابق نہر نیل میں جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہا ڈوبتے ڈوبتے موت کو دیکھ کر کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ لیکن یہی ابو جہل ہے، بدر کے میدان میں سر جب کاٹا جانے لگا تو کہتا وہ سر کاٹنے والے ذرا نیچے سے کاٹنا، جب کٹے ہوئے سر جمع کیے جائیں تو میرا سر جہاں رکھا رہے تو معلوم ہو کہ یہ اونچا سر کسی سردار کا سر ہے۔ ایسے ایسے جاہل نبی کے زمانے میں تھے۔ تو لہذا میرے نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ، میرے نبی کو جو پاور دیا گیا وہ کائنات کا سب سے بڑا پاور، میرے نبی کو جو شکتی دی گئی وہ کائنات کی سب سے بڑی شکتی۔ ہاں ہم اس معجزے کو مانتے ہیں کہ موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے تو پانی جاری ہو گیا، ہاں ہم اس معجزے کو مانتے ہیں کہ موسیٰ ڈنڈا ڈالے تو سانپ بن جائے، ہم اس معجزے کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے، ہم اس معجزے کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ ہاتھ لگائے تو انکھا ٹھیک ہو جائے، ہم اس معجزے کو بھی سلام کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ ہاتھ لگائیں تو برس والا داغ والا ٹھیک ہو جائے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں میرے نبی کے زمانے کے جاہل سب سے بڑے جاہل، لہذا میرے نبی کا معجزہ سب سے بڑا، میرا نبی سب سے بڑا، لہذا میرے نبی کا معجزہ سب سے بڑا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر وہ کون سا معجزہ ہے، آخر وہ کون سی شکتی ہے، آخر وہ کون سا پاور ہے جسے نبی لے کر آئے ہیں، اور وہ کائنات کی سب سے بڑی شکتی ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ نبی کی زندگی کے اندر آخر وہ کون سا گوشہ ہے، آخر وہ کون سا شوشہ ہے کہ جو سب سے بڑا پاور ہے، جو نبی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا معجزہ دیا اس لیے جاتا ہے تاکہ لوگوں سے اپنی بات کو منوایا جا سکے۔ اب ہم نبی کی سیرت میں یہ دیکھیں گے کہ نبی کو جب اپنی بات منوانی ہوئی، نبی کو جب خدا کا پیغام منوانا ہوا، نبی کو جب یہ بتانا ہوا خدا ایک ہے، تو اللہ کے رسول نے کون سا پاور دکھایا، اللہ کے رسول نے کون سا معجزہ دکھایا۔ اب ذرا آؤ سنو، ہاں یہ نبی کا معجزہ ہے کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، ہاں یہ نبی کا معجزہ ہے کہ آپ نے سورج کو پلٹایا ہے، ہاں یہ نبی کا معجزہ ہے کہ کنگریوں نے کلمہ پڑھا ہے، ہاں یہ نبی کا معجزہ ہے کہ علی کی ٹوٹی ہوئی آنکھ کو نبی نے ٹھیک کیا ہے، ہاں یہ نبی کا معجزہ ہے کہ کسی کی آنکھ اگر پھوٹ کے بہ گئی ہے میرے نبی نے ٹھیک کیا ہے، ہاں یہ نبی کا معجزہ ہے کہ جو نبی اپنا قدم لے کر یہ سبب میں پہنچتا ہے تو بیماریوں کا گھر طیبہ بن جاتا ہے، ہاں یہ نبی کا معجزہ ہے کہ نبی کے طلبے عرش کو سے بوسہ لیتا ہے، ہاں یہ نبی کا معجزہ ہے کہ جب لوگ اپنے دادا کی گود میں کعبے کی طرف بڑھتے ہیں تو کعبہ انہیں چھو کے سلام کرتا ہے، ہاں یہ نبی کا معجزہ ہے کہ جب پیدا ہوتے ہیں ایسا نور چمکتا ہے کہ آپ کی والدہ شام کے محلات کو دیکھ لیتی ہے۔ یہ نبی کے نت نئے معجزے ہیں، ہزاروں معجزے ہیں جنہیں لوگوں نے قلم بند کیا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی نے جب دنیا کے سامنے سب سے پہلے اللہ کا پیغام رکھا تو وہ کون سی شکتی تھی، وہ کون سا پاور تھا، وہ کون سی طاقت تھی کہ جس کو لوگوں کے سامنے آپ نے دکھایا ہے۔ تو آؤ میں سیرت کا وہ باب رکھتا چلتا ہوں، وہ گھڑیاں یاد کرو، وہ لمحے یاد کرو۔ اللہ کے رسول نے سارے قریشیوں ہاشمیوں کی دعوت کی ہے، سارے مکہ والوں کو نبی نے بلایا ہے، سارے لوگ نبی کے یہاں دعوت کھانے آئے۔ اللہ کے رسول نے سب کو دعوت کھلانے کے بعد، کھانا کھلانے کے بعد آج پہلی بار اللہ کا رسول اپنی بات منوانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ آج اللہ کے ایک ہونے کا اعلان نبی کرنے والا ہے، کائنات کا سب سے بڑا نبی آج یہ بتانے والا ہے خدا ایک ہے۔ جس کی قوم سب سے بڑی جاہل ہے وہ بتانے والا ہے کہ خدا ایک ہے۔ آج کون سی شکتی دکھائی جائے گی، آج کون سا پاور دکھایا جائے گا؟ آؤ ذرا سنو، نبی نے جو سب سے پہلے پاور دکھایا ہے وہ یہ تھا کہ نبی جب کھڑے ہوئے ہیں لوگوں کے درمیان یہ بتانے کے لیے خدا ایک ہے، نبی نے اپنے کیریکٹر کو منوایا ہے، نبی نے اپنی ذات کو منوایا ہے، نبی نے اپنے وجود کی برکتوں کو منوایا ہے۔ میرے نبی نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہا، اے لوگوں بتاؤ کیا میں کبھی جھوٹ بولا؟ لوگوں نے کہا نہیں بولے۔ اے لوگوں بتاؤ کیا میں نے کبھی امانت میں خیانت کی؟ لوگوں نے کہا نہیں کی۔ کیا میں کبھی جھوٹ بولا؟ کیا کبھی میں نے کوئی غلط کام
کیا؟ کیا میں نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا؟ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، اے محمد تم سچے ہو، اے محمد تم امین ہو، اے محمد تم صادق ہو۔ نبی نے آج وہ معجزہ دنیا کے سامنے اپنے کیریکٹر اور اخلاق کی صورت میں بنوایا ہے کہ جب پہلے لوگوں نے معجزے دیکھے ہوں گے تب ماننے سے نبیوں کو انکار کیا تھا، لیکن آج نبی نے اپنا دعویٰ نہیں کیا ہے، دلیل پہلے رکھی ہے، دلیل پہلے رکھی ہے۔ کیا میں سچا ہوں؟ ابو جہل بولا تم سچے ہو۔ کیا میں سچا ہوں؟ اخنس بن شریح بولا تم سچے ہو۔ یہ وہ کافر ہیں کہ جو جب نبی نے نہیں کہا تھا کہ خدا ایک ہے، اسلام سچا ہے، اس سے پہلے نبی کے کردار کو یہ مانا کرتے تھے، نبی کی گفتار کو یہ مانا کرتے تھے، نبی کی صداقت کو یہ مانا کرتے تھے، نبی کے چرتر کو یہ مانا کرتے تھے، نبی کے کیریکٹر کی صداقت کی گواہی دیا کرتے تھے۔ آج معجزے کے طور پر، آج شکتی کے طور پر، آج پاور کے طور پر اپنی بات کو منوانے کے لیے نبی نے سب سے پہلے اپنے چرتر کو پیش کیا ہے، نبی نے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا ہے، نبی نے اپنے اخلاق کو پیش کیا ہے۔ لیکن وہاں فرعون نے معجزے جھٹلا دیے، وہاں نمرود نے معجزے جھٹلا دیے۔ آگ نے نہیں جلایا لیکن نمرود نہیں مانا، گڈھے سے پانی نکلا لیکن فرعون نہیں مانا۔ حضرت عیسیٰ نے مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کیا لیکن نہ جانے کتنے جاہلوں نے نہیں مانا۔ لیکن ابو جہل سامنے ہے، نبی کہتے ہیں میں سچا ہوں۔ نبی اپنا معجزہ، اپنا کیریکٹر، اپنی شکتی، اپنا پاور جب منوانے کے لیے آئے ہیں تو سارے لوگوں نے کہا ہے ہاں نبی تم سچے ہو، ہاں نبی تم امین ہو، ہاں نبی تم صادق ہو۔ اپنا اخلاق اور کردار اور اپنی 40 سالہ زندگی لوگوں کے سامنے بطور معجزہ جب رکھی ہے تو بڑے سے بڑا چاہیے ابو جہل ابو لہب اتباع و شیبہ یہ کہنے پر مجبور ہیں اور ماننے پر مجبور ہیں کہ ہم اس کائنات کی شکتی کو تسلیم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم اب آئیے، میں صرف اس دعوے کو صرف ہوائی فائرنگ نہیں رکھوں گا بلکہ دلیل سے مضبوط کروں گا کہ کائنات کی سب سے بڑی شکتی نبی کا کیریکٹر ہے، نبی کا اخلاق ہے، نبی کا چرتر ہے، نبی کی زندگی ہے۔ وہ کافر جنہوں نے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا لیکن ایمان نہیں لائے، وہ کافر جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا لیکن ایمان نہیں لائے، مٹھی میں کنکریوں کو بولتے ہوئے دیکھا ایمان نہیں لائے، درختوں کو آتے ہوئے دیکھا ایمان نہیں لائے، لیکن کائنات کی سب سے بڑی شکتی نبی کا اخلاق، کائنات کا سب سے بڑا پاور نبی کا چرتر، جب اس کا مقابلہ ہوا ہے تو ان کے کفر کا تابوت اور مورتی ٹوٹ کے چور چور ہو جاتی ہے۔ آئیے میں اس کی دلیل میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مکہ کا ایک کافر تجارت کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، آپ غور سے سنیں گے تو میری بات سمجھ میں آئے گی، ذرا سے ادھر ادھر ہوں گے تو ممکن ہے ساری بات اوپر سے نکل جائے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر نبی معجزہ لاتا ہے، ہر نبی اپنی بات منوانے کے لیے کسی نہ کسی شکتی کے ساتھ آتا ہے، سارے نبی آئے، لیکن میرے نبی نے جو سب سے پہلے معجزہ دکھایا، اپنی بات منوانے کے لیے جو چیز رکھی وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنا اخلاق، وہ ہے نبی کا اپنا کردار، وہ ہے نبی کا اپنا چرتر۔ جو 40 سالہ زندگی آپ نے لوگوں کے درمیان گزاری ہے، ایک ایسی پاکیزہ زندگی تھی، اپنے آپ میں وہ خود ایسا معجزہ تھا کہ دنیا کہنے پر مجبور ہے کہ اور نبی آئے تو معجزہ لے کے آئے، لیکن آمنہ کا لال آیا تو معجزہ بن کے تشریف آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیے یہ کائنات کی سب سے بڑی شکتی اثر کیسے دکھاتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے معجزے نبی کے ہاتھ سے دیکھے، نبی کی زندگی میں دیکھے لیکن ایمان نہیں لائے۔ مکہ کا ایک کافر تجارت کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے مدینہ کے اندر آیا اور مدینہ کے اندر بزنس کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا دن کب نکل گیا، شام ہو گئی، رات کا وقت ہو گیا۔ کافر ہے، مسلمان نہیں، دشمن کے علاقے سے آیا ہے، مکہ کا رہنے والا ہے، مدینہ میں۔ اب اس کے جس سے بزنس کے تعلقات ہیں وہ بھی ہیں، کچھ یار دوست بھی ہیں، ملنے والے بھی ہیں، لیکن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کس کے یہاں جاؤں تو میری مہمان نوازی سب سے اچھی ہوگی، کون مجھے سکون سے سلائے گا، کون مجھے محبت سے کھلائے گا۔ لاکھ دشمنیوں کے باوجود کائنات کی سب سے بڑی شکتی اپنا اجالا دکھاتی ہے، اور نبی کا دشمن اپنے دل میں یہ خیال لاتا ہے کہ جہاں سب سے اچھی مہمان نوازی ہوگی وہ محمد کا گھر ہے، جہاں سب سے زیادہ محبت ملے گی وہ آمنہ کا لال ہے۔ اپنے بزنس کے دوستوں کے پاس نہیں، وہ رسول اللہ کی چوکھٹ پر رات گزارنے کے لیے آ گیا۔ رسول اللہ کے یہاں جب آیا، سرکار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی آل کی شان یہ ہے کہ آج تک دنیا ان کے در سے خیرات پا کے یہ کہتی ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن۔ ارے یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانا،
گھرانے کی صدقات و خیرات آج تک لوگ کھا رہے ہیں. اسے تو نبی کا اپنا در ملا تھا. پہنچا ہے رسول اللہ کے دروازے پر، سرکار نے مہمان کا خیر مقدم ویلکم کیا، گھر کے اندر بلایا، اس کے ٹھہرنے کا انتظام کیا، اس کے سامنے کھانے کی جو چیزیں رسول اللہ کے پاس تھی موجود اس کو کھلایا، سامنے رکھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار سے کھلا رہے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں. اب سرکار کی محبت اور شفقت ذرا دیکھیے، یا تو یہ بھوکا بہت زیادہ تھا یا کوئی اور وجہ، ضرورت سے زیادہ اس نے تھوڑا کھانا کھا لیا. اس کے بعد سرکار نے محبتوں بھرے بستر پہ اسے سلا دیا اور خود ایک جانب جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے، امت کے لیے رونے لگے، آنسو گرانے لگے، اے مولا میری امت کو بخش دے. اب یہ کفار اپنی کافری والی نیند سو رہا ہے. جب بے ہوشی کی نیند یہ سوتا ہے تو وہ کھانا جو ذرا ضرورت سے زیادہ پیٹ کے اندر ہے وہ انگڑائی لینے لگا. اب اس کا پیٹ خراب ہوا، نیند کھلی. اس سے پہلے کہ کچھ اور سوچتا اس نے پیغمبر اعظم کے بستر کو خراب کر دیا. حضرات محترم، جیسے ہی اللہ کے رسول کے گھر میں اس نے بستر کو خراب کیا ہے، اب اس کا دل دہل جاتا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں، اور یہ وہ رسول ہیں جن کی پاکیزگی اور طہارت اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ جب یہ وضو بناتے ہیں تو ان کے صحابہ ان کا ایک پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے. ان کے پانی کے قطرے کو ہاتھ میں لینے کے لیے ایسے دوڑتے ہیں جیسے لڑ پڑیں گے. اور جب کسی کو ان کا غسالہ، ان کے وضو کا پانی مل جاتا ہے تو اتنی تمنا اور سکون کے ساتھ پیچھے آتا ہے جیسے کائنات کی نعمت مل گئی ہو. یہ وہ رسول ہیں، جب حکم دیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے صحابہ ایسے دوڑ پڑتے ہیں جیسے کہ اب تلواریں چل پڑیں گی. یہ وہ رسول ہیں، ان کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے. اب میں کیسے ابو بکر کا سامنا کروں گا، عمر کے جلال کا مقابلہ میں کیسے کروں گا، بلال کی تیز نگاہی کیسے جھیلی جائے گی. اب اس کے دل میں شرمندگی بھی ہے، ڈر بھی ہے. ارے اتنی محبتوں سے کھلایا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اب عمر کیا کہیں گے، بلال کیا کہیں گے، خود رسول اللہ کی نگاہوں کا سامنا میں کیسے کروں گا. حضرات محترم، یہ شرمندگی اس کے دل میں ہے اور ایسی آئی کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ راتوں رات اب مجھے یہ گھر چھوڑنا ہے. اس نے جلدی اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا. جو کچھ اس کا سامان وہاں تھا سمیٹ کر جلدی سے وہ نکلتا ہے. اس سے پہلے کہ اجالا ہو، اس سے پہلے کہ بلال ندا دے، میں مدینے کو چھوڑ دیتا ہوں. حضرات محترم، یہ تیزی سے نکل رہا ہے. جو کچھ سامان سمیٹ سکا سمیٹ کر جا رہا ہے. مدینہ چھوٹنے لگا، بستی دور ہونے لگی، سورج کا سفیدہ نمودار ہونے لگا. اور جب یہ دور ہو گیا، دل کی دھڑکنیں کم ہوئی، خون کا بہاؤ جب ٹھہرا، عقل نے کام کرنا شروع کیا. جب سامان پر نظر گئی کہ کیا رہا، کیا چھوٹ گیا، کیا لا پایا، کیا چھوڑ آیا، جب اس کے دل میں یہ ساری چیزیں جب یہ دیکھتا ہے تو فوراً یہ خیال آیا کہ اپنی ایک قیمتی تلوار تو وہ رسول اللہ کے گھر چھوڑ آیا ہے. اب اس کے دل میں شرمندگی اور خوف اور قیمتی تلوار کی جنگ ہو جاتی ہے. تلوار لاؤں کہ نہ لاؤں، ڈانٹ سننے ملے گی، شرم آئے گی، عمر کا سامنا کرنا پڑے گا، صحابہ سے آنکھیں ملانی پڑیں گی. لیکن بے غیرتی دیکھیے، یا یوں کہیے کہ تلوار کی قیمت دیکھیے کہ تلوار کی قیمت ایسی دل کے اندر بیٹھی کہ وہاں سے پلٹ کر پھر رسول اللہ کے گھر کی طرف آ گیا کہ جو سننا پڑا سن لیں گے، ڈانٹ سننی پڑی سن لیں گے، شرمندگی اٹھانی پڑی اٹھا لیں گے، قیمتی تلوار تو پھر لے کر آئیں گے. اب وہ مدینہ میں رسول اللہ کے گھر آتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ خود رسول کونین اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس نے جو بستر خراب کیا تھا سارے لوگ مل کر صاف کر رہے ہیں. اب یہ شرمندگی سے ڈرتے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ رسول اللہ کے گھر کے قریب ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے در کے قریب ہو رہا ہے. اور جیسے ہی اللہ کے رسول کی نظر اس پر پڑتی ہے، یہ تو سمجھ رہا تھا ڈانٹ پڑے گی، یہ تو سمجھ رہا تھا شرمندگی اٹھانی پڑے گی، یہ تو سمجھ رہا تھا کچھ سننا پڑے گا. لیکن رسول اللہ کی نظر جب اس پر پڑی ہے تو پڑھ کر رسول اللہ نے اس کا خیر مقدم کیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے مہمان تو کہاں گیا تھا، تجھے کوئی تکلیف تھی مجھے بتاتا، تجھے کوئی تکلیف تھی مجھے بتاتا، میں تیری دوا کرتا، میں تیرا علاج کرتا. تجھے اگر کوئی تکلیف تھی مجھے بتانا چاہیے. حضرات محترم، یہ وہ کافر ہے جس نے رسول اللہ کی مکی زندگی کے اندر بڑے سے بڑے معجزے دیکھے ہیں. سورج اٹھایا ہے مصطفیٰ نے مکہ کے مقام صحبہ کے اندر، چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں مصطفیٰ نے مکہ کے اندر، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کھولی ہے مکہ کے اندر، درخت آئے ہیں نبی کی بارگاہ میں مکہ کے اندر، کعبہ جھکا ہے نبی کے سجدے کے لیے مکہ کے اندر. لیکن یہ وہ کافر جس نے سارے معجزے
دیکھے تھے لیکن ایمان نہیں لایا تھا، لیکن آج جب نبی کے اخلاق کا سامنا ہوا، آج جب نبی کے چرتر کا سامنا ہوا، آج جب نبی کے کیریکٹر کا سامنا ہوا، یوں کہیے کہ جب آج کائنات کی سب سے بڑی شکتی کا سامنا ہوا، نبی کے اخلاق کو دیکھا، کانا خلق القرآن کے پیکر کو دیکھتا ہے تو پکار اٹھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ سبحان حضرات محترم، یہ کافر جس نے بڑے بڑے معجزے دیکھے تھے لیکن آج جب نبی کے کیریکٹر کا